جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. کتنی آمدنی ہو گئی؟ کس سے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وقفہ ختم ہو گیا یہ اشتہاروں کا، اس سے کتنی آمدنی ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا جی پلیز. بتاؤ. 10 روپے کا اخبار 2 پیسوں کی خبریں پڑھے تو کون پڑھے؟ اوہ بش ہار گیا، بش ہار گیا. میرا خیال ہے اب پیاز سستی ہو جائے گی بھائی انور. بس کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں بش ہار گیا، پیاز سستی ہو جائے گی. مگر بش کا ہماری پیاز سے کیا تعلق؟ ابے بش کا ہماری کس چیز سے تعلق نہیں ہے. بش نے کہا بگ بگ بلڈنگز میک بگ بگ بلڈنگ. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. بتاؤ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں کنٹرول میں نہیں آتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جواب دو نا مجھے. میرے خالو ہیں وہ 18ویں منزل کے اوپر رہتے. خالہ کا غرارہ جو ہے نا وہ سوکھ رہا تھا وہاں پر، ادھر بیلکنی کے اندر ہوا چلی زور سے. برابر کی بلڈنگ میں 15ویں منزل کے اوپر کسی کی بیلکنی میں خالہ کا غرارہ جو ہے جا کے اٹک گیا. خالو اترے برابر کی بلڈنگ میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے بیل بجائی تو وہ خاتون نکلی اور خاتون سے خالو نے کہا کہ میری بیوی کا غرارہ آپ کی بیلکنی میں پڑا ہوا ہے. وہ خاتون نے چپل نکالی اور اپنے میاں سے کہنے لگے کہ 2 گھنٹے کے لیے میں گئی تھی یہاں گھر سے باہر اور تم نے قیامت مچا دی. غرارہ کہاں سے آیا؟ وہ تو پھر خالو نے بلوایا ان کو اور بلا کے سمجھایا کہ بھئی یہ میری بیوی کا غرارہ ہے، یہ غلطی سے سکھانے کے لیے الگنی پہ ڈالا ہوا تھا، ہوا چلی تھی اس کی وجہ سے آ گیا. یوں لے کے وہ آ گئے واپس. اخبارات کے اشتہار سے پھر آپ اونچی اونچی عمارتوں پہ آ گئے. ہاں تو کیوں نہ آئے اشتہار کے اوپر؟ کیوں دے رہے ہیں یہ اشتہار؟ کس لیے دیتے ہیں اشتہار؟ بیچنے کے لیے دیتے ہیں نا. تو کیا بک گئے؟ سب بک چکے ہیں. وہ بک گئے جی، سارے بک گئے جی. ایون ایئر کنڈیشن فلیش سسٹم اٹیچ باتھ اور کیا نام اس کا کہ سوئمنگ پول اور گالف کورس اور گالف کورس نہیں، ہاں وہی سوئمنگ پول اور ابو ٹاپ قرضے کی سہولت. میں پہنچ گیا بھائی انور ایک اسی طرح کی اشتہار کی کمپنی میں پہنچ گیا جہاں پر انہوں نے اشتہار دیا تھا قرضے کی سہولت کا. میں گیا، میں نے کہا بھائی مجھے فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے. لو بھیا. اتنا میرا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر صوبائی اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا. وہ چیخ پکار بات پھر جو ہے نا وہ اس پہ ہاتھے پہ آ گئی اور پھر اس کے بعد جو ہاتھا پائی شروع ہوئی ہے علمان الحفیظ. میں نے بھی بڑا کوٹا، میں نے بھی دیے مکے، ایسی بات نہیں ہے. میں نے بھی دیے مکے، لاتے مکے میں پیٹا میں بھی، لیکن میں نے بھی دیے مکے. قصور کس کا تھا؟ میرا قصور تھا. مجھے ان کے پروجیکٹ کو گالی دینی نہیں چاہیے تھی، یہ میری غلطی ہے. نہیں تو آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. ایک آدمی بیٹھے تھے جس سے میں نے بات کری تھی کہ اگر ہم فلیٹ نہ لے قرضہ تم دلوا دو گے، تو اس نے مجھے بدتمیزی کی. تو میں نے کہا کہ تم شکل سے ہی کمینے لگ رہے ہو. بس اتنا کہنا میرا غضب ہو گیا انور بھائی. وہاں پر کوئی میرا خیال ہے 30-32 افراد کا عملہ تھا. بیک وقت چاروں طرف انہوں نے گھیر کے حملہ کیا. گالی دیتا ہے اور پھر جو مجھے نیچے گرا کے مارا، 2-4 کو تو میں نے بھی مارا لیکن وہ 32 نے مجھ پہ قابو پا لیا. وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا چلو، لیکن اس کے بعد وہ مجھے ایک نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا انہوں نے، وہاں لے گئے. چلے یہ تو ذاتی قصہ ہے آپ کا. میں آپ سے ایک بات کہوں بھائی، اگر یہ اونچی اونچی عمارتیں اور جزیروں کے اوپر جو شہر آباد ہو رہے ہیں یہ بن گئے نا تو کراچی بہت خوبصورت ہو جائے گا. 40 منزلہ عمارت، 50 منزلہ عمارت. واہ واہ، بات میں دم ہے بھائی تمہاری. 40 منزلہ عمارت، 50 منزلہ عمارت. ابے یہ بتاؤ ان عمارتوں کو بنانے کے لیے مجھے صرف اس بات کا جواب دو کہ پانی کیا تمہارے تاؤ مشک میں بھر کے لائیں گے؟ تمیز سے بات کریں آپ. اچھا چلو، تو ان عمارتوں کو بنانے کے لیے پانی کیا مشک میں بھر کے میرے تاؤ لائیں گے؟ اب تو خوش ہو. ایک تو میں آپ کو بلایا ہے، آپ اپنی ٹون دیکھیے. آپ ٹون نہیں، بات جب بات اس طرح کی ہوگی تو گرمی چڑھے گی نا آدمی کو. نہیں تو آپ تو شروع سے ابے تو کیوں کہتے ہیں قرضے کی سہولت؟ نہیں چاہیے ہمیں فلیٹ، قرضے کی سہولت دلواؤ. اور اس میں مار رہے ہیں پھر ایک آدمی کو. اور پھر تم کہہ رہے ہو بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی، بڑے بڑی وہ عمارتیں بنیں گی، شہر خوبصورت ہو جائے گا. بھائی کہاں سے لاؤ گے پانی؟ میرا تاؤ لائے گا کیا؟ میں سمجھاتا ہوں ان کو، آپ اشتہار. ارے تم کیا سمجھاؤ گے مجھے؟ میں خود سمجھدار آدمی ہوں. ایک بات بھی ابھی تک میں نے احمقانہ کی اب تک. مجھے تم کیا سمجھاؤ گے؟
اس طرح کی گفتگو کے نہیں لیے مجھے تم کیا سمجھاؤ گے؟ بڑا صحیح سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تم سمجھاؤ گے؟ اس طرح کی گفتگو کے لیے وقفہ بہت ضروری ہے. لے وقفہ لے، کیا کر لو گے تم وقفے میں؟ ابے 32 آدمی سے مار کھانے کا تجربہ ہے، تو اکیلا کیا کر لے گا؟ آپ اشتہار دیں. حضور دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے گھروں کی. چھوٹے چھوٹے گھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہی پرابلم میں. چھوٹے چھوٹے گھر پرابلم کیسے نہیں ہے بھائی؟ 40 منزلہ عمارت بناؤ گے، ہماری 1 منزل کی عمارت ہے، وہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے، تو 40 منزل کی عمارت میں تو نل کے کھولو گے تو ہوا ہی نکلے گی. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو پانی کی پرابلم 100 منزلہ عمارت ابے کی. چلو کالا باغ ڈیم بن جائے گا، کالا باغ ڈیم، بلا وجہ کی باتیں مت کرو کہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا. بن لادن کمپنی کو بھی اگر تم دے دو گے نا کالا باغ ڈیم تو وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کالا باغ ڈیم بننے کا صرف ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے. کون سا؟ وہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں اوسطاً ان کی عمر جو ہے 75 برس کی ہے. ابے 2-4 سال اور انتظار کر لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ مرا ہوا ہاتھی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، مرا ہوا سیاستدان 1.25 روپے کا بھی نہیں ہوتا. بتاؤ، گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے اور سوئمنگ پول کے اشتہارات چل رہے ہیں، سوئمنگ پول کے اشتہارات. آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ ہم ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. نہیں، میں تعلیم کے بارے میں پوچھا. ہمارے ابا جو تھے ان کی مینیفیسٹو میں تعلیم تھا ہی نہیں. کیوں؟ اصل میں پورا قصہ سنانا پڑے گا بھائی پھر تم کو. قصہ یہ تھا کہ ایک عربی پڑھانے والی سے ہمارے ابا نے شادی کر لی تھی. استانی سے؟ جی استانی سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے، استانی سے شادی کر لی اور جناب پوری زندگی گزر گئی، ابا نے جو ہے وہ عربی بول کے نہیں دی اور اماں نے پوری زندگی اردو بول کے نہیں دی. تو آپ کے ابا عربی سیکھ لیتے؟ ہمارے ابا تمیز سیکھ لیتے، یہی بہت بڑی بات تھی. سارا دن جو ہے اردو میں اماں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے اور اماں جو ہے پوری رات عربی میں ابا کو جو ہے گالیاں دیتی رہتی تھی. اچھا جی، جو اخباروں میں اشتہار آتے ہیں سوئمنگ پول کے، اور بتاؤ گھر میں پانی نہیں ہے، سوئمنگ پول کے اشتہار آ رہے ہیں، بجلی ہے نہیں، ہائی ٹیک کے اشتہار دکھائے چلے جا رہے ہیں. گاڑیاں کہاں چلائیں گے بھائی؟ گاڑیاں کا بانٹ رہے ہیں بینک والے دھڑا دھڑ گاڑیاں. ایک بینک والا تو میرے پیچھے لگ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ آ جائیں، تھوڑے سے پیسے دے دیں اور نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹویوٹا لے جائیں اور مسکراتے ہوئے گھر جائیں. میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے کیلکولیشن کی، میرا تو دماغ ہو گیا بک، میں تو ہو گیا پاگل. میں نے جب کیلکولیشن کی کہ اگر قسطیں ادا کرنا شروع کی اور میرا جو بیٹا ہے نا جس کی شادی ہوئی ہے اگر اس کے اولاد ہوئی تو، جس کے امکان نہیں ہے کیونکہ 11 سال بڑی عمر کی عورت سے ہم نے اس کی شادی کری تھی، اور اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا تو اس کی تو اولاد بھی یہ قسط نہیں پے کر سکتی.